بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد تخرج الفاظ الاستفهام عن معناها الاصلی لمعان اخر تفهم من سیاق الکلام. یہ بتا رہے ہیں کہ الفاظ استفہام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا معنی اصلی چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے نا. جیسے اور وہ بھی دوسرے معنی استعمال کیسے ہوگا؟ من سیاق الکلام ہے، سیاق کلام کی وجہ سے. سیاق کلام کیا چیز؟ سیاق و سباق بولتے ہیں، آگے پیچھے کی باتیں ملا لی جائیں گی، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے. ہاں، اسلوب بیان سے پتہ چلے گا. ہاں، تو وقت تخرج الفاظ الاستفہام، اور کبھی استفہام کے الفاظ ان معنی الاصلی، اپنے معنی اصلی سے نکل کر لمعان آخر، دوسرے معنی میں چلے جاتے ہیں، یعنی استعمال ہوتے ہیں. تفہموا من سیاق الکلام، اور یہ معنی جو معنی اصلی سے نکل کر دوسرے معنی میں جاتا ہے وہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ سیاق کلام سے اس کا اندازہ لگایا جائے گا. دیکھیے اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، قد تسویہ. تسویہ کے معنی ہوتا ہے برابر ہونا، ہے نا. مثال دیکھیے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. سواء برابر ہے، اانذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر انذرتہم میں حمزہ ہے نا، حمزہ کس لیے ہے؟ استفہام کا ہے. تو یہاں اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ کیا وغیرہ ہونا چاہیے، ہے نا. لیکن کیا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے نا. آگے والا جو ام ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ ہاں کہ اس کا معنی وہ نہیں ہوگا. اب اس پوری عبارت سے کیا پتہ چلا کہ اے رسول آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں دونوں برابر ہے معاملہ، ہے نا. تسویہ برابری دکھائی دے رہی ہے. ڈرائیں تب بھی وہی معاملہ رہے گا، نہ ڈرائیں تب بھی وہی معاملہ رہے گا، برابر ہے دونوں. اور کبھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف استفہام، کبھی نفی کے لیے. جیسے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جان لیجئے قاعدہ، مستقل قاعدہ، سن لیجئے غور سے کہ حل کے بعد جب الا آئے گا تو حل کا معنی ما نافیہ کیا جائے گا، ہے نا. اب اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ حل جزاء الاحسان، لفظی معنی یہ ہوا کیا احسان کا بدلہ ہے مگر احسان، یہی نا. تو نہیں جم رہا ہے. حل کا ترجمہ ما کرو تو کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان، یہی نا. تو کچھ میں بتا رہی ہے، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. یہ اس کا صحیح صورت میں ترجمہ ہوا. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی حرف استفہام نفی کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پر حل استفہام ہے، حرف استفہام ہے، کس کا معنی دیا اس نے؟ نفی کا معنی دیا، ہے نا. اور کبھی انکار کا معنی بھی دیتا ہے. دیکھیے اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہو.
یہ کب کہا جاتا ہے؟ آفتیں آئی، مصیبتیں آئیں، آگے دوسری کی طرف دوڑ کے مانگنے، مدد مانگنے، تو ایسے موقع سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہیں اللہ کے علاوہ کی پکار رہے ہو، اللہ کے علاوہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے مدد نہ مانگو، یہ نہیں ہوا؟ یہ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ اس کو تم پکار رہے ہو، اس کو اپنا بڑا سمجھ رہے ہو، بڑا تو اللہ ہے نا؟ تو یہ ہے غیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو، پوچھتے ہو؟ دوسری مثال دیکھیے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندوں کو؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اللہ سب کچھ پورا کرتا ہے، ہم دوسرے کو وہاں دوڑ کے جائیں مدد مانگنے، ایسے موقع سے کہا جاتا ہے کیا تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی نہیں ہے؟ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کوئی ضرورت لے کے، تو کہا جائے گا تمہارا باپ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کافی ہے، تو انکار کا معنی کہاں ہوا؟ کہاں انکار کا معنی؟ اس میں انکار ہے؟ دیکھو لیس ہے نا، یہ نا الیس اللہ، کیا نہیں ہے، یہی بتا رہا ہے نا؟ تو گیا کہ اس لیسا کا انکار ہوا ہے نا، انکار پایا گیا۔ یہ الگ بات رہی کہ جب نفی کی نفی ہوتی ہے تو اس بات ہو جاتا ہے۔ چلو، والنہی، اور کبھی نہیں اچھا، اور کبھی امر کے لیے ہوتا ہے، فہل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم باز آنے والے نہیں؟ منتہون ہے نا؟ یہ کب بولتے ہیں؟ جب بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کہتے ہیں باز نہیں آؤ گے، نہیں مانو گے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مان جاؤ، یہی نا؟ تو مان جاؤ، یہ حکم ہوا، مانو۔ تو ایسے موقع سے یہ بولتے ہیں نہیں سدھرو گے، نہیں سدھر جاؤ۔ فال انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ ورنہ اسلمتم، کیا تم اسلام نہیں لاؤ گے؟ یعنی اسلام لاؤ، تو دونوں کا ترجمہ آگے کر رہے ہیں، بمانا انتہو و اسلمو، یعنی باز آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ اور کبھی نہیں کا معنی دیتا ہے، جیسے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، اتخشونہم، کیا تم لوگ ان سے ڈرتے ہو، دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق، تو اللہ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ تم اس سے ڈرو، ہے نا؟ ترجمہ دیکھ لیا، کیا تم لوگ ان سے ڈرتے ہو، دشمنوں سے ڈرتے ہو، مخالفین سے ڈرتے ہو؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حق کیا ہے؟ فاللہ حق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ہے نا؟ تو اس میں وہی چیز ہے، کیا نہیں کا معنی ہے نا، کہ ان سے نہ ڈرو، جو تمہارے دشمن ہیں ان سے نہ ڈرو، یہ دکھانا مقصود ہے۔ والتشویق، اور کبھی کبھی کسی کام کا شوق دلانا مقصود ہوتا ہے نا؟ تو استفہام کا کوئی حرف استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں،
دلو کے معنی رہنمائی کرنا ہے نا. کیا میں تمہیں بتاؤں علی تجارت، ایسی تجارت ینجیکم جو تمہیں نجات دے، من عذاب علیم دردناک عذاب سے. تو یہاں پر حل استعمال ہوا ہے نا، حل استفہام ہے. معنی تو وہی ہوا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ شوق دلانا. وہ کیسے پتہ چلا کہ یہ تجارت، ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، ہے نا. ہم کہتے ہیں میں تمہیں کوئی ایسی بات بتاؤں جو تمہیں فائدہ دے گی تو تمہارا شوق بڑھے گا، ہے نا، کہ ہاں یہ جلدی بتا دی جائے، ہے نا. تو یہی جو تجارت ہے، وہی تجارت، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں پر حل کس لیے آیا ہے؟ تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے. والتعظیم، اور کبھی تعظیم کے لیے ہوتا ہے استفہام، جیسے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کے پاس مگر اسی کے حکم سے، ہے نا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے تو کون ہے ایسا شخص جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر لے؟ ہیں تو یہاں اجازت کے بغیر جو آیا ہے اللہ کے بعد، اللہ باذنی، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر من یہ کس لیے استعمال ہوا ہے؟ تعظیم کے لیے. ظاہر بات ہے جب اللہ کا حکم ہوگا تو کوئی بھی سفارش کرے گا، ہے نا. تو جو حکم دے گا اس کا مرتبہ بلند ہوا، اس کی عظمت ثابت ہوئی، ہے نا. تو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر من ہے یہ تعظیم کے لیے ہوا. اور کبھی تحقیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، بالکل اس کا الٹا. دیکھو اہذا الذی مدحتہ کثیرا، کیا یہ وہی ہے جس کی تم بہت تعریف کرتے ہو؟ بولتے ہو نا، خوب تعریف کی، اس کے بعد لایا سامان، یہی ہے، بڑی تعریف کر دی اس کی، ہے. تو یہ تحقیر مقصود ہے یہاں پر. والتحکم، اور کبھی مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو نا، ہاں، تو کبھی یہ مقصود ہوتا ہے استفہام کے ذریعے سے. دیکھیے عقلک یصوغ لک ان تفعل کذا، ترجمہ دیکھو. عقلک، کیا تمہاری عقل، یصوغ، اس بات کی اجازت دیتی ہے، لک، تمہارے لیے، ان تفعل کذا، کہ تو ایسا کرے، ہے نا. کوئی کام کر دیا الٹا پلٹا، ہے، اب 2-4 ساتھی مل گئے تمہارے، کیا بات، کیا عقل ہے تمہاری، کہتے ہو نا، ہے. ہاں بولو. تو یہی ہے، کیا تمہاری عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے تم یہ کام کرو؟ تو آپس میں یہ خاص طور سے ساتھی آپس میں کہہ لیتے ہیں اس طرح کے. اور کبھی تعجب مقصود ہوتا ہے، جیسے ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت لوگوں نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ظاہر بات ہے کھانا پینا بھی کھاتے ہی تھے، بازاروں میں بھی چلے جاتے تھے. تو لوگ کہتے یہ کیسے رسول ہے جو کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار میں بھی جاتے رہتے ہیں، ہے نا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رسول وہ ہے جو بالکل ہی سب چیزوں سے پاک ہو، ہے نا. تو یہ تعجب کے لیے ہوا، ہے نا. ماں جو یہاں استعمال ہے یہ تعجب کے لیے ہوا، کیسے رسول ہیں یہ، تو چلتے بھی ہیں، بازاروں میں چلے جاتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں. اور والتنبیہ علی الضلالہ،
تنبیہ اللہ تعالیٰ پڑھو چونکہ اوپر کاف لگا ہوا ہے. اور گمراہی پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے نا. کبھی آدمی بھڑک جاتا ہے ادھر کا ادھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے کبھی آتا ہے یہ. جیسے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو یہ کب بولتے ہیں؟ یہاں تمہاری گھنٹی ہے جا رہے ادھر تو کہاں جا رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم تنبیہ ہو رہی کہ ادھر نہیں تمہارا راستہ، تمہارا راستہ یہ ہے نا. چلو والوعید اور کبھی ڈرانا مقصود ہوتا ہے. جیسے اتفعل کذا وقد احسنت الیک تم ایسا کر رہے ہو جبکہ میں نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے نا. میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. تو اس میں ڈرانا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. دیکھو تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اور اس کے بعد اس شخص نے تمہارے ساتھ کچھ ناروا سلوک کیا ہے نا. تو تم کہتے ہو میں نے تو تمہارے ساتھ بھلائی کی اب تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہے نا. اس طرح بولا جاتا ہے نا. تو یہ ہو گیا کہ ڈرانے کے لیے ہوا. تو اتفعل کذا تم یہ کر رہے ہو جب میں نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے، حسن سلوک کیا ہے. تو یہ کل 12 چیزیں ہوئیں جو یہ بتائی گئی. کبھی کبھی الفاظ استفہام اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی میں استعمال کر لیے جاتے ہیں.